السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام کی حکومت کا واقعہ۔ ایک ایسی عظیم الشان حکومت کہ جس کو سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان حکومت عطا فرمائی تھی اور آپ کے بس میں ہوا کر دی تھی۔ آپ ہوا کو جہاں حکم فرماتے تھے وہ ہوا آپ کے تخت کو اڑا کر وہاں پہنچا دیتی تھی، اور جن و انس اور پرندے سب آپ کے تابع اور لشکری تھے۔ آپ حیوانات کی بولیاں بھی جانتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب بیت المقدس کی تعمیر سے فارغ ہوئے تو آپ نے حرم شریف یعنی مکہ معظمہ پہنچنے کا عزم فرمایا۔ چنانچہ تیاری شروع ہوئی اور آپ نے جنوں اور انسانوں، پرندوں اور دیگر جانوروں کو ساتھ چلنے کا حکم دیا، حتیٰ کہ ایک بہت بڑا لشکر تیار ہو گیا۔ یہ عظیم لشکر تقریباً 30 میل کے فاصلے پر پورا آیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا تو ہوا نے تخت سلیمانی کو مع ان کے لشکر عظیم کے اٹھایا اور فوراً حرم شریف میں پہنچا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام حرم شریف میں کچھ عرصہ ٹھہرے۔ اس عرصہ میں آپ مکہ معظمہ میں ہر روز 5000 اونٹ، 5000 گائیں اور 5000 بکریاں ذبح فرماتے تھے، اور اپنے لشکر میں ہمارے حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت سناتے رہے کہ یہیں سے ایک نبی پیدا ہوں گے جن کے بعد پھر کوئی اور نبی پیدا نہیں ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کچھ عرصے کے بعد ایک صبح کو وہاں سے چل کر ملک یمن میں پہنچے۔ مکہ معظمہ سے ملک یمن کا 1 مہینے کا سفر ہے، اور آپ مکہ معظمہ سے صبح کو روانہ ہوئے اور ملک یمن زوال کے وقت پہنچ گئے۔ آپ نے یہاں بھی کچھ عرصہ ٹھہرنے کا ارادہ فرمایا۔ یہاں پہنچ کر پرندہ ہدہد ایک روز اوپر اڑا اور بہت اوپر تک جا پہنچا اور ساری دنیا کے طول و عرض کو دیکھا۔ اس کو ایک سرسبز باغ نظر آیا۔ یہ باغ ملکہ بلقیس کا تھا۔ اس نے دیکھا کہ اس باغ میں ایک ہدہد بیٹھا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہدہد کا نام یعفور تھا۔ یعفور کی اور یمنا ہدہد کی حسب ذیل گفتگو ہوئی۔ یمنا ہدہد: بھائی تم کہاں سے آئے اور کہاں جاؤں گے؟ یعفور: میں ملک شام سے اپنے بادشاہ سلیمان علیہ السلام کے ساتھ آیا ہوں۔ یمنا ہدہد: سلیمان کون ہے؟ یعفور: وہ جنوں، انسانوں، شیاطین، پرندوں، جانوروں اور ہوا کا ایک عظیم الشان بادشاہ ہے۔ اس میں بڑی طاقت ہے، ہوا اس کی سواری ہے اور ہر چیز ان کے تابع ہے۔ اچھا تم بتاؤ کہ تم کس ملک کے ہو؟ یمنا نے کہا میں اسی ملک کا رہنے والا ہوں۔ ہمارے اس ملک کی بادشاہ ایک عورت ہے جس کا نام بلقیس ہے۔ اس کے ماتحت 12000 سپہ سالار ہے، اور ہر سپہ سالار کے ماتحت 1 لاکھ سپاہی ہے۔ پھر اس نے یعفور سے کہا تم میرے ساتھ ایک عظیم ملک اور لشکر دیکھنے چلو گے؟ یعفور نے کہا میرے بادشاہ سلیمان علیہ السلام کی نماز عصر کا وقت ہو رہا ہے اور انہیں وضو کرنے کے لیے پانی درکار ہوگا، اور پانی کی جگہ بتانے پر میں مامور ہوں۔ اگر دیر ہو گئی تو وہ ناراض ہوں گے۔ یمنا نے کہا نہیں، بلکہ یہاں کے ملک اور بلقیس کی خبر سن کر خوش ہوں گے۔ یعفور نے کہا اچھا تو چلو۔ دونوں اڑ گئے اور یعفور ملک یمن کو دیکھنے لگا۔ ادھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے نماز عصر کے وقت ہدہد کو طلب فرمایا تو غیر حاضر نکلا۔ آپ بڑے جلال میں آ گئے اور فرمایا کیا ہوا؟ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، وہ واقعی حاضر نہیں۔ ضرور میں اسے سخت سزا دوں گا، یہ ذبح کر دوں گا، یا کوئی روشن سند میرے پاس لائے۔ پھر عقاب کو حکم دیا کہ وہ اڑ کر دیکھے کہ ہدہد کہاں ہے۔ چنانچہ عقاب اڑا اور بہت اوپر پہنچ کر ساری دنیا کو اس طرح دیکھنے لگا جس طرح آدمی اپنے ہاتھ کے پیالے کو دیکھتا ہے۔ اچانک اسے ہدہد یمن کی طرف سے آتا ہوا دکھائی دیا۔ عقاب فوراً اس کے پاس پہنچا اور کہا گزب ہو گیا، اپنی فکر کر لے، اللہ کے نبی
سلیمان علیہ السلام نے تمہارے لیے قسم کھا لی ہے کہ میں ہدہد کو سخت سزا دوں گا یا ذبح کر دوں گا۔ ہدہد نے ڈرتے ہوئے پوچھا، اور اللہ کے نبی نے اس حلف میں کسی بات کا استثناء بھی فرمایا ہے یا نہیں؟ عقاب نے کہا، ہاں فرمایا ہے کہ یا کوئی روشن دلیل میرے پاس لائے۔ ہدہد نے کہا، تو پھر میں بچ گیا، میں ان کے لیے ایک بہت بڑی خبر لے کر آیا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اس ویڈیو کا دوسرا پارٹ ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو ویڈیو پسند آئی، تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔